अस्सलाम वालेकुम। अज़ान दे दें। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. غم اور خوشی اور خوف اور امید یہ انسانی طبیعتوں پر مختلف رنگ میں اثر انداز ہوتے ہیں. بعض انسانوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، ان کا ظرف کم ہوتا ہے، ان کے حوصلے پست ہوتے ہیں، ان کو خوف و ہراس بالکل مایوس کر دیتے ہیں، اور جو ان کی مخفی طاقتیں خدا تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی ہیں وہ خوف و ہراس کے نتیجے میں مختل ہو جاتی ہیں، ایک جمود طاری ہو جاتا ہے، اور جو رہی سہی طاقت عام حالات میں انسان مختلف رنگ میں استعمال کر سکتا ہے اس کی بھی ان کو استطاعت نہیں رہتی. اسی طرح چھوٹے دل اور چھوٹے حوصلے کے لوگوں کو خوشی بھی پاگل کر دیتی ہے. وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر چھلانگیں لگانے لگتے ہیں، اپنی طاقت سے بہت بڑھ کر اپنے متعلق گمان کرنے لگتے ہیں، جو کچھ ان کو ملنا ہے اس سے کئی گنا زیادہ امیدیں لگا بیٹھتے ہیں، اور یہ کیفیات زندگی کے ہر شعبے میں یکساں عمل کر رہی ہیں. بعض اسی قسم کے تجارت کرنے والے ابھی تجارت کا منافع تو دور، تجارت کے ابتدائی اقدام بھی ابھی نہیں کیے ہوتے، تو بڑے بڑے منافعوں کی توقع رکھ کر اصل زر میں سے خرچ شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگ اکثر دنیا میں الا ماشاء اللہ جس میدان میں قدم رکھتے ہیں ناکام رہتے ہیں. اس کے برعکس بعض لوگ ایسے ہیں جن کو خوف و ہراس اور خوشی اور امیدیں بالکل مختلف قسم کے پھل عطا کرتے ہیں. خوف کے نتیجے میں ان کی مخفی طاقتیں جاگ اٹھتی ہیں، وہ اس خدا تعالیٰ کی عطا کردہ عظمتیں جو ان کے سینوں میں خوابیدہ تھیں انہیں ہوش آ جاتی ہے، ان کو اپنی حیثیت کا پتہ چلتا ہے، ان کے اندر ولولہ پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر جرأت زور مارنے لگتی ہے، اور وہ بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ ہر چیلنج کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. خوشی ان کو تسکین تو بخشتی ہے لیکن پاگل نہیں کر دیتی. امید ان کو نئی زندگی کا پیغام تو دیتی ہے لیکن عمل سے غافل نہیں کرتی. دنیا کی مختلف قوموں میں بھی اس قسم کے مزاج پائے جاتے ہیں اور افراد میں بھی، لیکن استثناء سب جگہ موجود ہیں. قرآن کریم اس مضمون کو اس طرح دو حصوں میں تقسیم فرماتا ہے کہ کفار کی طرز عمل مومنوں کی طرز عمل سے بالکل الگ اور ممتاز کر کے دکھاتا ہے. قرآن کریم کے نزدیک ایمان اور کفر بھی دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ان میں بھی وجہ امتیاز تمہیں یہی دکھائی دے گی کہ کافر کے دل پر خوف و ہراس اور اثر کرتے ہیں اور مومن کے دل پر اور.
کافر کو خوشیاں اور پیغام دیتی ہیں اور مومن کو اور یہ ایک ایسا غالب رنگ ہے، یہ ایک ایسی غالب تقسیم ہے کہ کافر خواہ انفرادی طور پر جرأت مند اور بڑے حوصلے کا بھی ہو، خواہ قومی لحاظ سے انکار کرنے والوں کا قومی کردار اسی مضمون میں مختلف اثر دکھا رہا ہو، لیکن جب یہ لوگ یعنی الناس دو حصوں میں بٹتے ہیں کفر اور ایمان کے لحاظ سے، کچھ انکار کرنے والے بن جاتے ہیں اور کچھ ایمان لانے والے، تو قرآن کریم کے بیان کے مطابق یہ تقسیم ان کے اوپر اس طرح غالب آ جاتی ہے کہ ہر انکار کرنے والے کا یہ کردار بن جاتا ہے اور ہر ایمان لانے والے کا وہ کردار بن جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ جو منکرین ہیں ان کا کردار ہے جب ان کے اوپر مذہبی طور پر کوئی ابتلا آتا ہے یا کوئی مایوسی کا دور آتا ہے، کوئی خوف کا دور آتا ہے، تو یئوسن کفور، وہ مایوس بھی ہو جاتے ہیں اور ناشکری کی باتیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسا خدا ہے اس نے ہمیں چھوڑ دیا، یہ کیسا خدا ہے جس نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے، یوں ہی فرضی باتیں ہیں، یوں ہی قصے ہیں۔ گویا بنیادی طور پر عدم ایمان کے نتیجے میں انکار پیدا ہوتا ہے، اور انکار بعض حالتوں میں ننگا ہو جاتا ہے، خصوصاً خوف اور ہراس کے وقت۔ دوسری صورتوں میں بھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کو خدا تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتا ہے منکرین کو، جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، اس کی قدرتوں پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ فرح فخور، چھوٹی سی بات پر اچھل جاتے ہیں اور تالی شروع کر دیتے ہیں اور فخر شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسری بہت سی آیات میں خدا تعالیٰ نے کفار کے کردار کو بحیثیت کفار نمایاں طور پر الگ کر کے دکھایا ہے، اور اس کے مقابل پر مومنوں کے کردار کو اس طرح واضح فرمایا کہ ہر غم ان کو نئے حوصلے عطا کر دیتا ہے، ہر ابتلا ان کو نئے عزم بخش جاتا ہے۔ جب ان کے ایمان پر آزمائش ہوتی ہے فزادہم ایمانا، وہ عجیب آزمائش ہے کہ بجائے ایمانوں کو کم کرنے کے ان کے ایمانوں کو بڑھا جاتی ہے، اور جب وہ خوش ہوتے ہیں یا خدا تعالیٰ کی عنایات سے حصہ پاتے ہیں تو فخر اور تعالی کی بجائے اور جھک جاتے ہیں اپنے رب کے حضور، اور ان میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ عملی دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس کثرت سے ان دونوں امور کے مشاہدے کیے ہیں دنیا نے کہ حیرت ہوتی ہے۔ بڑے بڑے طاقتور دشمن معمولی سے نقصان کے اوپر بھی دل چھوڑ جاتے رہے، اور وہ لوگ بھی جن کے حوصلے عرب میں مشہور تھے، جو شعر کہا کہ جن کے شاعر اپنی قوموں، اپنے ہم قبیلوں کی تعریف میں بڑے بڑے قصیدے لکھتے رہے کہ کوئی خوف، کوئی مصیبت، کوئی بلا ان کو مایوس نہیں کرتی، وہ کسی وقت بھی کسی آزمائش میں پڑھ کر بھاگنے کا نام نہیں جانتے، اور واقعتاً جہالت کے زمانے میں ان کے یہی حال تھا، لیکن قرآن کریم کا یہ فیصلہ بہرحال اٹل فیصلہ تھا، اس نے لازماً پورا ہونا تھا۔ چنانچہ بڑے بڑے بہادر، ان کے بڑے بڑے عظیم قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ جب اسلام کے لشکروں کے مقابلے پر آئے ہیں تو اپنی ظاہری عظمت کے باوجود، اپنی عددی برتری کے باوجود، اپنی فنی صلاحیتوں میں فوقیت رکھنے کے باوجود، جب ذرا سا ان کو شکست کا احساس پیدا ہوا تو اس طرح میدان چھوڑ کر بھاگے ہیں کہ گویا ان کے پاؤں ہی نہیں تھے کبھی۔ نہایت ہی ذلیل بزدل قوموں کی طرح انہوں نے نمونے دکھائے ہیں۔ جنگ احزاب سے زیادہ اور کیا مثال آپ کو مل سکتی ہے کہ چند معمولی تعداد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام گھرے ہوئے، اور حالت یہ تھی کہ
اگر وہ خندق نہ کھودتے تو بظاہر دنیا کے لحاظ سے کسی قسم کے ان کے بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، یعنی دنیاوی پیمانوں کے لحاظ سے۔ یہ مجبوری کی انتہا تھی جو خندق کھودی ہے، اور اسی خندق کے اندر رہنے والے دشمن موجود تھے اسی جگہ، جو ہر وقت پیٹھ کی طرف سے چھرا گھونپنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ انتہائی کمزوری کی حالت تھی، اتنی کمزوری کی حالت کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو لوگ کمزور تھے، جو صحیح ایمان نہیں رکھتے تھے، جو منافق تھے، ان کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں، اور فرماتا ہے ان کی آنکھیں اس طرح پھر رہی تھیں جس طرح موت کی غشی کے وقت آنکھیں پھر جاتی ہیں۔ اور اس کے مقابل پر مومنوں کا یہ حال تھا، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ رہا تھا۔ وہ کہتے تھے ہاں یہ اسی قسم کے ہمیں وعدے دیے گئے تھے، اسی وقت کا ہم انتظار کر رہے تھے، تو جس خدا نے یہ وعدے پورے کر دیے وہ دوسرے وعدے بھی پورے فرمائے گا۔ اور دوسری طرف وہ سارے عرب قبائل میں سے چیدہ قبائل میں سے بڑے بڑے چوٹی کے جوان اور بڑے بہادر لوگ جو مدینے کو گھیرے ہوئے تھے، ایک معمولی سے واقعہ سے ان کے اس طرح پاؤں اکھڑے ہیں اور اس افراتفری سے وہ بھاگے ہیں اس جگہ سے کہ روایات میں آتا ہے کہ بعض جنگجو اپنے اونٹوں کے گھٹنے کھولنا بھول گئے اور سوار ہو کر ان کو اتنا مارا بھگانے کے لیے کہ ادموا کر دیا، لیکن وہ اونٹ بھاگ ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے گھٹنے بندھے ہوئے تھے۔ اور بعض سواریوں کو باندھا ہوا تھا، ان کو بھگایا، جب وہ نہیں بھاگی تو ان کو خود اپنے ہاتھ سے مار دیا غصے میں آ کے۔ ہر طرف بھگدڑ، ہر طرف افراتفری مچ گئی تھی۔ آنن فانن ایک بہت ہی عظیم الشان لشکر جو 10,000 سے زائد کی تعداد میں تھا، وہ آدھی رات کے وقت بھاگنا شروع ہوا ہے، اور صبح کی سفیدی سے پہلے پہلے اس کا کوئی نام و نشان سوائے ان کھنڈرات کے جو ایسے لشکر پیچھے چھوڑ جایا کرتے ہیں باقی نہیں بچا تھا۔ اور بڑے بہادر لوگ تھے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عربوں میں بہادری نہیں تھی۔ ایسے ایسے شاندار قصیدے انہوں نے اپنے جنگی کردار کے متعلق لکھے ہیں کہ فخر کے ساتھ انہیں خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا، سنہری حروف میں لکھا گیا تھا، لیکن قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر بیان فرمائی ہے وہ اٹل تھی، اس نے بہرحال پورا ہونا تھا۔ اس لیے دنیاوی جتنے بھی طبی محرکات ہیں وہ ناکام ہو گئے، قومی محرکات سارے ناکام ہو گئے، اور کفر اور ایمان میں جب قومیں بٹی ہیں تو کفر کے مقدر میں بزدلی، بھاگنا، مایوس ہونا اور غم کے سے کلیتاً مغلوب ہو جانا، یہی لکھا گیا۔ اور انہی لوگوں میں سے تھے وہ جو ایمان لائے تھے، اور ان میں سے کمزور حصہ تھے۔ اور قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، تاریخ بھی اس کی گواہ ہے کہ ان بڑے لوگوں میں سے پہلے نہیں آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بلکہ چھوٹے اور کمزور لوگوں میں سے، جن کو وہ اپنی نظر میں ارذل سمجھا کرتے تھے۔ اور ان کے اندر خدا تعالیٰ نے وہ کردار ایک پیدا کر دیا کہ ان کو غم بھی حوصلے عطا کرنے لگا، ان کی خوشیاں بھی ان کے دل بڑھانے لگیں، ایک بالکل نئی قوم وجود میں آئی ہے۔ تو آج جماعت احمدیہ جس دور میں سے گزر رہی ہے، یہ وہی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین غلاموں کا دور ہے جو دہرایا جا رہا ہے۔ آخرین کا زمانہ آپ نے پایا ہے، لیکن مومن اور کافر، ایمان لانے والے اور کفر کرنے والوں کی صفات اسی طرح ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا سلوک بھی بالکل اسی طرح ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب انسانی فطرت اسی طرح رہتی ہے، انسانی مزاج میں ایک خاص پختگی پیدا ہو چکی ہوتی ہے، تو یہ کردار میں تبدیلی کیوں آتی ہے؟ کمزور لوگ اچانک کیوں عظیم کردار کا نمونہ دکھانے لگتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایمان اس کی وجہ ہے۔ ایمان کے نتیجے میں بزدلی یا خوف کا نشان باقی رہ ہی نہیں سکتا۔
کیونکہ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے، اگر وہ ایمان حقیقی ہو کہ ایک مقتدر ہستی ہمارے پاس موجود ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، وہ وعدے جھوٹے نہیں کرتی، وہ اپنے پیار کا مظاہرہ کرنے والی ہستی ہے، اور وہ ایسی ہستی نہیں جو اس دنیا میں ختم ہو جائے، اس دنیا کی بھی مالک ہے۔ جس طرح اس دنیا میں ٹیرف کے قوانین ہوتے ہیں اور ایک ملک سے دولت دوسرے ملک میں منتقل نہیں ہو سکتی، تو ایک خوف رہتا ہے کہ اس ملک میں انقلاب آ جائے گا تو وہاں جا کے کیا کریں گے۔ لیکن خدا تعالیٰ کی ہستی ایسی ہے، اور ایمان مومن کو یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا کا بھی وہ مالک ہے، اس دنیا کا بھی مالک ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم کھو اور اسے دوبارہ نہ پاؤ، موت بھی تمہیں محروم نہیں کر سکتی کسی چیز سے۔ یہ ایمان ہے، اور ایمان کی وسعتیں ہیں، جتنی وسعتیں عطا ہوتی چلے جائیں اتنا ہی مومن کا کردار بدلتا رہتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ مومن اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں کرتا، ایمان کے نتیجے میں اس کی توجہ دعا کی طرف مائل ہوتی ہے، اور دعا ایک ایسی اکسیر ہے جو ہر بیماری کا علاج ہو جاتی ہے۔ دعا کے نتیجے میں اس کے خوف بھی دور ہو جاتے ہیں، اور اس کی امیدیں اور خوشیوں میں بھی متانت آ جاتی ہے۔ اس کے خوف اور خوشیاں، نہ اس کی خوشیاں اور اس کی امیدیں اس کے اندر اعلیٰ کردار پیدا کرتی ہیں، بجائے چھٹ پنے کے، بجائے تنگ دلی یا کم حوصلگی کے۔ ان خوشیوں کے نتیجے میں اسے سکینت ملتی ہے، نئے عزم عطا ہوتے ہیں، نئی ہمتیں ملتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے خود اس راز کو بیان فرمایا کہ اصل وجہ مومن کے کردار کی عظمت کی یہ ہے کہ یدعون ربہم خوفا و طمعا ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، یدعون ربہم ہر وقت خدا کو بلاتے رہتے ہیں، خوفا و طمعا، خوف کی حالت ہو تب بھی وہ خدا کو بلاتے ہیں، طمع کی حالت ہو تب بھی خدا کو بلاتے ہیں۔ اور ایمان کے نتیجے میں جس ہستی کی عظمتوں کو وہ پہچان جاتے ہیں، اس سے ہر ضرورت کی چیز وہ مانگنے لگتے ہیں۔ خوف ہو تو وہ تعلق جوڑتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ ان کے خوف دور کرنے کے لیے ان کی طرف آ رہا ہے، بلکہ بسا اوقات یوں نظر آتا ہے جیسے دیکھ رہے ہوں اس کو اپنی طرف آتے ہوئے۔ اور جب خوشیاں عطا کرتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے، امیدیں بنتی ہیں، تو پھر بھی وہ رب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں پایا، تو نے عطا کیا ہے، اور تو ہی برکتیں عطا کرے گا تو یہ ہمیں راس آئے گا، ورنہ راس بھی نہیں آئے گا۔ تو کامل عزت پیدا ہو جاتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو یہی یدعون ربہم خوفا و طمعا کا نظارہ ہم نے دیکھا، یعنی اس کے دوسرے پہلو کا، کہ جس وقت خدا تعالیٰ نے آپ کو امید دلائی، عظیم فتح کی، بلکہ فتح آپ کے قدم چومنے لگی، اس وقت بجائے فخر کے، بجائے تعلی کے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں مدینے میں داخل ہوئے ہیں کہ دعا سے روتے روتے آپ کی ہچکی بن گئی تھی، اور جھکتے جھکتے خدا کے حضور سر کجاوے سے جا لگا تھا۔ وہ جو اونٹ پر ڈالی جاتی ہے کاٹھی، جو بھی اس کو کہتے ہیں، اس اونٹ کی پیٹھ سے سر لگ گیا تھا انکساری اور خدا کے حضور جھکنے اور تضرع کے نتیجے میں۔ کبھی دنیا میں کسی قوم نے کسی فاتح کو اس شان کے ساتھ کسی مفتوح شہر میں یا ملک میں داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ تو وہ لوگ جو ہر حالت میں اپنے رب کو بلاتے ہیں، یہ اس رب کا ہی فیض ہے کہ انہیں یہ عظمت کردار عطا ہوتی ہے۔ اسی لیے میں جماعت کو جب دکھوں کی طرف متوجہ کرتا ہوں، کس حالت میں جماعت گزر رہی ہے، تو ایک لمحہ کے لیے بھی مجھے خوف نہیں ہوتا کہ اس سے نعوذ باللہ من ذالک جماعت میں مایوسی پیدا ہوگی، اور نہ کبھی ہوئی ہے۔ بلکہ جب میں تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں جماعت کو کہ کن مصائب میں سے جماعت گزر رہی ہے، کیا کیا خطرات اس کو درپیش ہیں، کیسے کیسے مظالم کا نشانہ بن رہی ہے، تو ہر دفعہ جماعت کے اندر ایک نیا عزم پیدا ہو جاتا ہے، نیا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، نئی ہمتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، قربانی کے لیے نئے جذبے ان کے دلوں میں بیدار ہوتے ہیں۔
اور ایک واقعہ میرے علم میں نہیں آیا ساری دنیا کے احمدیوں میں کہ ان باتوں کو سن کر کوئی خوف سے پیچھے ہٹ گیا ہو یا غم سے ایسا مغلوب ہو گیا ہو کہ پہلی طاقتیں بھی اس کے ہاتھ سے جاتی رہیں. ورنہ دنیا کے حالات میں تو غموں کے نتیجے میں فالج بھی ہو جاتے ہیں. دنیا کے حالات میں تو غموں کے نتیجے میں رہی صحیح طاقتیں بھی انسان کی سلب ہو جایا کرتی. اور اس کے برعکس جب میں خوشیوں کی باتیں بتاتا ہوں تو اس وقت بھی مجھے یقین ہوتا ہے کہ ایک بھی احمدی ایسا نہیں ہوگا ساری دنیا میں جو ان باتوں کو سن کر جھوٹے اطمینان میں داخل ہو جائے. اس کو یہ غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ بس ہم نے سب کچھ پا لیا, اب جد و جہد کی ضرورت نہیں, اب ساری خدا کی طرف سے ہمیں طاقتیں مل گئی ہیں, جو ہونا تھا وہ ہو چکا. یا فخر کرنے لگ جائے یا تعلیم میں مبتلا ہو جائے, وہ سمجھے کہ ہم یہ فضیلتیں رکھتے ہیں, یا غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ یہ میری ذاتی کمائی ہے. بلکہ جب خوشیوں کی خبریں بھی میں بتاتا ہوں تو جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے, مجھے اس وقت یقین ہوتا ہے کہ خوشیاں اور فتوحات جماعت احمدیہ کے دل میں مزید عجز اور انکسار پیدا کرتی ہیں. زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں پہلے سے. ہر ایک ان میں سے جانتا ہے کہ یہ ہماری ذاتی خوبی کی بنا پر نہیں بلکہ محض اللہ کا احسان ہے اور اس کی رحمت ہے. اس لیے ہمارے لیے تو ہر حال میں فتح مقدر ہو گئی ہے. ہمارے خوف بھی نعمتیں بن کے آتے ہیں, ہماری امیدیں بھی نعمتیں بن کے آتی ہیں, ہمارے غم بھی نعمتیں بن کے آتے ہیں اور ہماری خوشیاں بھی نعمتیں بن کے آتی ہیں. یہ ہے ایمان کا نتیجہ اور ایمان کی تاثیر, جس کو آج لکھوں خواہ احمدی ہر روز اپنی زندگیوں میں مشاہدہ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر خدا کے وعدے ہیں. یعنی یہ تو ایسی کیفیات ہیں جن میں سے ہم گزر رہے ہیں واردات کے طور پر, جو ہمارے دل کی, ہمارے دماغوں کی کیفیات ہیں. لیکن ان باتوں سے قطع نظر ان سب کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں, اس کی نصرت کے, اس کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کے, اور ان کو بھی ہم آسمان سے نازل ہوتا دیکھ رہے ہیں. ان دونوں کا آپس میں تعلق بھی بن جاتا ہے. جب مومن کو غم پیدا ملتا ہے تو جیسا کہ میں نے بیان کیا اس کی قربانی کا مادہ بڑھ جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملتی ہے تو نیا حوصلہ آ جاتا ہے اور یقین کر لیتا ہے کہ ہم جو قربانی بھی خدا کی خاطر کرتے ہیں اس کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی اجر پانے لگ جاتے ہیں. تو پھر بھی اس کی قربانی کا مادہ بڑھتا ہے. اور اللہ کے فضل کی تقدیر اس کے علاوہ بھی جاری ہوتی ہے اس کے لیے. ان کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں, ان کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں. غیر معمولی حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو عام حالات میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور پھر جب غور کرتا ہے کوئی کہ یہ کیسے چیز ملی تو حیرت سے دیکھتا ہے کہ واقعتاً سوائے اس کے کہ خدا کی تقدیر کام کر رہی ہو ہمیں یہ ملنی نہیں چاہیے تھی. چنانچہ مثلا اسلام آباد جماعت انگلستان کے لیے ایک یورپین مرکز کے طور پر لیا گیا. میرے ساتھ اس سلسلے میں کئی مہینے تک چودھری انور احمد صاحب کالوں, آفتاب احمد صاحب اور ارشد باقی صاحب نے محنت کی, جگہیں تلاش کی. کئی جگہ دل بھی آ جاتا رہا, کئی جگہ سودے بھی ہو گئے. لیکن عین آخری وقت میں آ کر کوئی نہ کوئی وجہ ایسی ہو جاتی تھی کہ یا ہمارا دل اتر جاتا تھا یا جس سے خرید رہے تھے اس کا دل اتر جاتا تھا. اور جگہ ہم یہی بیان کیا کرتے تھے کہ یہ جگہ چاہیے. اس سے ملتی جلتی کوئی تھوڑی سی ملتی تھی مگر بالکل یہ جگہ نہیں مل سکتی تھی. اور لوگ بتاتے تھے کہ ایسی جگہ انگلستان میں, پھر آپ کہتے ہیں لندن کے قریب, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور جب ہر طرف سے مایوسی ہو گئی تب یہ جگہ اچانک سامنے آئی, تب اس کا اشتہار نکلا. اس سے پہلے یہ مارکیٹ میں آئی نہیں تھی. اور جب آئی اس وقت پتہ چلا کہ خدا تعالیٰ کیوں ہم سے یہ کھیلیں کھیل رہا تھا, امیدیں دلاتا تھا, واپس لے لیتا تھا. دل آتا تھا تو دل اتار دیتا تھا, کبھی ہمارا کبھی دوسرے فریق کا. تو جب یہ جگہ سامنے آئی اس وقت دل نے گواہی دے دی کہ ہاں یہ ہماری ہے, اور وہ ہماری ہو گئی فوراً. اور اس کے نتیجے میں بہت سی برکتیں ملی ہیں اس جماعت کو, نئی وسعتیں مل گئی ہیں.
اتنا تیزی کے ساتھ اسلام آباد کے فوائد انگلستان کی جماعت محسوس کرنے لگی ہے کہ اب یوں لگتا ہے کہ اس کے بغیر ہم گزارا کیسے کر رہے تھے۔ چنانچہ اور باتوں کے علاوہ ابھی جب بچیوں کی تربیتی کلاس لگی ہے تو 11 سال سے لے کر 25 سال کی بچیاں جن کی مائیں ہر وقت فکر مند رہتی تھیں کہ اسلامی معاشرے کا ماحول ان کو نصیب نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو، پتہ ہو کہ اسلام ان سے کیا تقاضے کرتا ہے، ان کی خاطر اسلام کیا کیا سہولتیں ان کو مہیا فرماتا ہے۔ قید نہیں ہے اسلامی زندگی بلکہ ایک نعمت ہے۔ اس قسم کی باتیں جب تک ایک غالب معاشرے کے اندر کوئی داخل ہو کر تجربے میں سے نہ گزرے نہیں یقین کر سکتا۔ اب نظریاتی لحاظ سے لاکھ ان کو سمجھا دیں، جب تک اسلامی معاشرے کو کوئی چکھے نہ، اس ماحول میں سے نہ گزرے، اسے میسر ہی نہیں آ سکتی یہ بات۔ تو اب جب وہاں تربیتی کلاس ہوئی ہے بچیوں کی تو اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ایسے سارے فوائد ان کو میسر آ گئے جو لندن کی مسجد میں یا کسی اور جگہ میسر آ ہی نہیں سکتے تھے۔ دن رات وہاں ٹھہرنا، بہترین ہاسٹل خدا نے بنے بنائے دے دیے، کھلے کھیلوں کے میدان، کسی پردے کی ضرورت نہیں، وہاں دوڑتی پھرتی تھیں آزادی کے ساتھ، تیراکی بھی سکھائی گئی ان کو گھڑ سواری بھی سکھائی گئی، ان کو تیر اندازی بھی سکھائی گئی، ان کو بندوق چلانا بھی سکھایا گیا، ان کو سائیکلنگ بھی سکھائی گئی۔ ہر قسم کی جو دلچسپیاں وہ پہلے دیکھا کرتی تھیں کہ غیر قومیں وہ ان سے مزے لوٹ رہی ہیں اور ہمارے لیے گویا حرام ہے، ان کو بتایا گیا کہ کچھ بھی تمہارے لیے حرام نہیں، ہاں بعض شرائط ہیں، تمہاری پاک دامنی کی حفاظت کی شرط کے ساتھ ہر چیز تمہارے لیے جائز ہے۔ پھر ہر قسم کے علوم ان کو دیے گئے، گھر گھرستی کے طریق ان کو سمجھائے گئے، کوئی پہلو ایسا نہیں رکھا جس سے ایک عورت کی شخصیت میں حسن پیدا ہوتا ہو اور وہ ان کو وہاں دینے کی نہ کوشش کی گئی ہو۔ متوازن احمدی خاتون کی شخصیت جو ہماری مستقبل کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اس کی تعمیر کرنے میں اسلام آباد نے 3 ہفتے میں ایک ایسا کردار ادا کیا ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اس سے پہلے۔ چنانچہ باہر سے آئی ہوئی بچیاں، صرف انگلستان سے نہیں، یورپ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، ان کی تو آنکھیں کھل گئیں بالکل۔ میں نے بچیوں سے پوچھا جب الگ الگ تو بڑے بڑے دلچسپ جواب مجھے ملے ہیں۔ ایک بچی نے کہا کہ مجھے تو اب معلوم ہوا ہے کہ میرا وجود ہے کیا، اپنی زندگی کا مقصد مجھے سمجھ آ گیا ہے۔ ایک بچی نے بتایا کہ now I know where I belong۔ ماں باپ میرے احمدی تھے، ایک والد تو ان کے سوئس ہیں جو عیسائیوں سے مسلمان ہوئے، لیکن اس نے ایک فکرے میں بڑی گہری بات اور بڑے پیار کی بات کہہ دی کہ for the first time now I realize where I belong۔ ماں باپ احمدی ہیں مگر اور اسی ماحول میں پلی ہیں، اچھا ماحول ہے، لیکن ان 3 ہفتوں نے اسے بتا دیا کہ تم کہاں، کس جگہ سے تعلق رکھنے والی ہو، کیا تمہارا مقام ہے، اور جو پہلی ساری زندگی کے سبق اس کو نہیں بتا سکے تھے۔ اور ایسے ایسے عجیب خطوط بچیوں کے معلوم ہو رہے ہیں، موصول ہو رہے ہیں کہ ہر روز پڑھ کے میرا دل حمد اور شکر سے بھر جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو خدا تعالیٰ نے بچا لیا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے اندر کیا انقلابات برپا ہوئے ہیں۔ احمدیت سے تعلق، اسلام کی محبت اور ذاتی وابستگی، اللہ تعالیٰ سے پیار، یہ ساری نعمتیں ہمیں 2-3 ہفتے میں ایسی مل گئی ہیں کہ بعض بچیوں نے کہا ہے کہ اب تو ہم بے قراری سے اگلے سال کا انتظار کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے تاثر یہ تھا منتظمین کا کہ 3 ہفتے بہت لمبا وقت دے دیا گیا ہے، اس میں تو بچیاں بور ہو جائیں گی۔ تو بور ہونے کی بجائے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے ولولے لے کر لوٹی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے ان کو دیکھ کر کتنی جلدی ان میں تبدیلی رونما ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ کیا تھا کہ للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعۃ، اس وعدے کو ہم ہر جہت میں پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ احمدیوں کی نئی نسلیں سنور رہی ہیں اس ابتلاء کے نتیجے میں،
ان کے اندر ہر دل میں نئی وسعتیں پیدا ہو رہی ہیں، ہر ذہن میں نئی وسعتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ وسعتیں ہیں جو باہر کے لوگ دیکھ نہیں سکتے اپنی کوتا بینی کے نتیجے میں۔ یہ تو کوئی صاحب ایمان ہی ہے جس کی نظر دیکھ لیتی ہے ان چیزوں کو، یا وہ جن کے دل پر گزرتی ہے۔ اور یہ وسعتیں ساری دنیا میں تمام احمدیوں کو نصیب ہو رہی ہیں۔ فجی میں بیٹھے لوگ جو دور دراز ایک جزیرہ ہے، وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اس ابتلا نے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نئے حوصلے، نئے ولولے عطا کر دیے ہیں۔ احمدیت کے لیے خدمت کی جو تمنا اب پیدا ہوئی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ افریقہ کے بیابان جنگلوں میں، اور وہ جسے تاریخ بر اعظم کہا جاتا ہے، ان کے تاریخ ترین گوشوں سے ایسے خط آ رہے ہیں کہ جو ابتلا کا حوالہ دے کر یہ لکھتے ہیں کہ یہ ابتلا کیا آیا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا کر دی ہے، نیا نور بخش دیا ہے۔ اب ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا دیں گے۔ اور باتوں کو چھوڑ دیجئے، یہ جو قلبی کیفیات میں وسعتیں نصیب ہوئی ہیں اور دماغوں میں جو پاک تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، یہی ایک اتنا عظیم الشان خدا تعالیٰ کا انعام ہے کہ یدون ربہم خوفوں و طمعاً میں جو خدا تعالیٰ کے نتیجے میں جو خدا تعالیٰ کے وعدے تھے، ان کو ہم پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ اور ظاہری طور پر جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اب تفصیل سے وقت بیان کرنے کا تو وقت نہیں، مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں ایسی چیزیں جو صرف ظاہری آنکھ کو نظر آ سکتی ہیں۔ دنیا کے ہر ملک میں تبلیغی وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں بیتوں کا گراف تدریجاً اونچا ہونا شروع ہو گیا ہے، یعنی اتفاقی حادثے کے طور پر نہیں، بلکہ پہلے سالوں کے مقابلے پر نمایاں اونچا ہوا اور پھر اونچا ہوتا رہا، اور ہر اگلا مہینہ پہلے سے زیادہ داعیین اللہ کی رپورٹیں لے کے آ رہا ہے، اور ہر اگلا مہینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہر ملک میں خدا تعالیٰ کے فضل سے تبلیغ میں وسعت پیدا ہو رہی ہے، اور ہر ملک میں نئی جماعتیں قائم ہو رہی ہیں، نئے دیہات خدا تعالیٰ عطا کر رہا ہے جہاں اس سے پہلے کبھی احمدیت داخل نہیں ہوئی تھی۔ اور جب میں ہر ملک کہتا ہوں تو پاکستان اس میں شامل ہے۔ کوئی دنیا کا ایسا خطہ نہیں جو خدا تعالیٰ کے ان فضلوں سے خالی ہو۔ اور وہ ممالک جہاں پہلے مشن ہمارے قائم تھے، جہاں مسجدیں موجود تھیں، وہاں خدا تعالیٰ بہت زیادہ وسیع زمینیں نئی عطا فرما رہا ہے، نئے مشن عطا کر رہا ہے، نئی مسجدوں کی جگہ عطا کر رہا ہے۔ یورپ میں ہی جو پچھلے ایک سال کے اندر نئی وسعتیں ملی ہیں، وہ آپ ان کو دیکھیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ ہر ملک میں خدا تعالیٰ نئے سامان پیدا کر رہا ہے، نئی جگہوں کے، اور یہ سلسلہ جاری ہے، ابھی بند نہیں ہوا۔ اور پھر کلیتاً نئے ممالک میں مشن کھولنے کی خدا توفیق عطا فرما رہا ہے۔ نئے جزیروں میں تو میں نے ابھی بتایا تھا کہ فجی کے قریب ایک جزیرے میں، یعنی اس سے پہلے ایک دفعہ بتا چکا ہوں، فجی کے قریب ایک جزیرے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک مبلغ ہمیں عطا کر دیا، اور ایسا خدا تعالیٰ کا تصرف ہوا کہ ان ایک صاحب کے نے مجھ سے وقت مانگا ملنے کے لیے۔ ان کو وقت دینے سے 2 دن پہلے مجھے اطلاع ملی فجی سے کہ فلاں جزیرہ ہے اور وہاں مشن اگر قائم ہو تو بہت اچھی بات ہے، وہاں عیسائی بھی ہیں اور فلاں فلاں بھی ہیں، لیکن کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی خدا کا تصرف ہے، اس جزیرے کے متعلق ایک مضمون بھی مجھے مل گیا، اور 2 دن کے بعد وہ صاحب جو ملاقات کے لیے آئے تو مجھے کہا کہ میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا مشورہ؟ انہوں نے کہا جی مشکل یہ ہے کہ مجھے فلاں ملک میں نوکری تھی، بڑی اچھی تھی وہاں سے، تو انہوں نے نکال دیا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز میں میں نے درخواست کی تھی، اور یونائٹڈ نیشنز نے یہ جواب دیا ہے کہ فلاں جزیرے میں ہمارے پاس نوکری ہے اور کہیں نہیں ہے۔ میں نے کہا مشورہ اس میں مشورہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، میں تو بیٹھا ہوا منتظر تھا کہ خدا کوئی رستہ دے تو ہم وہاں پہنچیں۔ تو جاؤ اور مبلغ بنو وہاں جا کے خدا کے فضل سے۔
چنانچہ وہ ان کو جاتے ہی خدا تعالیٰ نے کیتھولک عیسائیوں میں سے ایک بڑا اچھا پھل عطا کیا، اور ان کے بیوی بچے پیچھے گئے تو انہوں نے ان کی بیوی بچوں میں تبلیغ کیا، وہ پورا خاندان خدا کے فضل سے احمدی ہو گیا۔ ماریشس کے قریب ایک جزیرہ، وہاں خدا تعالیٰ نے وہاں بھی عیسائیوں میں سے اور کیتھولک عیسائیوں میں سے جو بڑے شدید ہیں اپنے مذہب میں، ان میں سے ایک نوجوان عطا کیا، پھر اس کے ساتھ اور بیعتیں شروع ہو گئیں، اور اب انہوں نے اصرار کیا ہے کہ ہمیں فوراً مشن قائم کر کے دیا جائے۔ چنانچہ مرکزی نمائندہ اب جا کے وہاں دورہ کرے گا اور ان کو مشن انشاءاللہ لے کے دے گا۔ برازیل میں بڑی دیر سے ہم منتظر تھے کہ وہاں مشن قائم کیا جائے۔ جنوبی امریکہ میں ایک بھی مشن نہیں تھا جماعت احمدیہ کا، اگرچہ احمدی کچھ پہنچے ہوئے تھے لیکن مشن کہیں قائم نہیں تھا۔ چنانچہ خدا کے فضل سے برازیل میں پہلا مشن قائم ہو گیا ہے، اور اب ہم وہاں وسیع زمین کی تلاش کر رہے ہیں جہاں انشاءاللہ نہایت ہی شاندار مسجد اور مشن ہاؤس قائم ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو ارادہ یہ ہے کہ اتنی وسیع زمین ہو کہ بہت سے احمدی خاندانوں کو بھی وہاں آباد کیا جا سکے، ایک احمدی گاؤں بن جائے، اور امکانات وہاں ہیں اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی فضلوں کی بارش ہو رہی ہے، ایسے احسانات خدا نازل فرما رہا ہے ہم پر کہ ہر روز ہم خدا کے اس وعدے کو پورا ہوتے دیکھتے ہیں کہ ان ارض اللہ واسعۃ۔ عام زمینیں دنیا کی تو دو طرفوں میں پھیلتی ہیں، لیکن خدا کی زمین تو شش جہات میں پھیل رہی ہے۔ ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے خدا کی زمین میں کو ہم وسعت پذیر ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اسلامی ممالک سے نئے رابطے پیدا ہوئے، جہاں سب سے زیادہ کوشش کی گئی کہ اسلامی ممالک ہم سے بدظن ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں آج ہی آپ کو ایک عظیم خوشخبری سناتا ہوں کہ جنیوا میں جو ہیومن رائٹس سب کمیشن اس مسئلے پر غور کر رہا تھا کہ مذہبی طور پر جماعت احمدیہ کو مسلمان کہلانے کے حق سے محروم کر کے ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور اسی طرح دیگر مذہبی بنیادی حقوق چھین کر ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ وہاں یہ معاملہ زیر غور تھا، کافی عرصے سے جماعت انگلستان کے کئی مخلصین اس میں حصہ لے رہے تھے، اور بھی جہاں تک ہمارا بس چلا ہم نے کوشش کی۔ تو کل رات مجھے فون پر وہاں اطلاع ملی ہے کہ جو ریزولوشن پاس ہوا ہے اس میں اسلامی ملکوں نے ہماری تائید کی ہے، اور یہ معجزہ ہے خدا کا عظیم الشان کہ جن کو ہم سے چھڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ کھلم کھلا پاکستان کی کنڈمنیشن میں، اس معاملے میں کنڈمنیشن میں کہ تم ان کو غیر مسلم کیوں کہہ رہے ہو، وہ کھلم کھلا خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آگے آ گئے ہیں۔ اور دو ممالک جن پر دباؤ تھا بڑا شدید اپنی حکومتوں کا، یعنی پاکستان کی وجہ سے، وہ اس موقع پر اٹھ کے باہر چلے گئے کہ ہمیں یہ ووٹ نہ دینا پڑے کہ پاکستان ٹھیک کر رہا ہے۔ کون کون سے جہاد ہیں بتائیے جن میں خدا نئی وسعتیں عطا نہیں کر رہا۔ بعض اسلامی ممالک سے رابطہ ہوا ہے اللہ کے فضل سے میرا، اور ان کے سرکردہ لوگوں نے وعدے کیے ہیں کہ ہم ان غلط فہمیوں کو دور کرنے میں تمہاری مدد کریں گے، اور واقعتاً جماعت احمدیہ پر شدید ظلم ہوا ہے۔ اسلام کی صف اول کی مجاہد جماعت ہے، اور اسے اسلام دشمن کی طاقت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، بڑی اندھیر نگری ہے۔ تو ہر سمت میں خدا تعالیٰ ہماری زمینوں کو وسعتیں عطا فرماتا چلا جا رہا ہے۔ ایسی زبانوں میں اسلامی لٹریچر تیار کرنے کی توفیق ملی ہے، اور یہ بڑی جلدی اب انشاءاللہ بڑھ جائے گی، جن میں کبھی کچھ نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ خدا کے فضل سے بالکل نئی زبانوں میں اسلامی لٹریچر، اور بڑے بڑے وسیع علاقوں سے تعلق رکھنے والی وہ زبانیں ہیں، ان میں خدا تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے پیدا کرنے کی۔ اور اب وہ چونکہ بیک وقت بہت سا کام شروع ہوا ہے اور پختگی کے قریب ہے، اس وقت نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پھل جب تک پکے نا، خواہ لاکھوں کی تعداد میں لگا ہو، مارکیٹ میں تو نظر نہیں آیا کرتا، لیکن جب پک جائے گا تو اچانک ہر طرف آپ کو اس پھل کی خوشبو، اس کا رنگ روپ، اس کے مزے حاصل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ پریس کی تحریک کی گئی تھی،
1.5 लाख کی تحریک کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2.25 لاکھ تک کے وعدے آ چکے ہیں، اور ابھی بہت سے ممالک کی طرف سے آ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ تک تو آسانی سے یہ وعدے پہنچ جائیں گے۔ 1.5 لاکھ کی ضرورت تھی بنیادی مشینری کے لیے، لیکن اس کے علاوہ اس کی انسٹالیشن، اس کے ماہرین کی تیاری اور پھر ماہانہ اخراجات کے لیے ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک بڑی رقم کی ضرورت پیش آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا انتظام فرما دیا۔ جو زائد رقم ہے اس کو ہم اس طرح استعمال کریں گے کہ اس کی ماہانہ آمد اس پریس کے سارے اخراجات کے لیے انشاءاللہ کفیل ہو جائے گی۔ کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس طرف نظر جاتی ہو اور خدا نے وہاں نئی وسعتیں عطا نہ فرما دی ہوں۔ مشرقی یورپ میں خدا نے تبلیغ کے نئے راستے کھول دیے ہیں، نئی قوموں میں نئے راستے کھول رہا ہے۔ چنانچہ ایک اشتراکی ملک سے ایک تاتاری پروفیسر نے بیعت کی ہے، اور بہت ہی مخلص ہیں وہ، اور بہت تعلیم یافتہ، وہ اپنی یونیورسٹی میں مذہبی امور کے وہ ایک صنعت سمجھے جاتے ہیں، اور اتفاق سے بیعت کرنے سے پہلے ان کو یہ کام ملا تھا کہ مذاہب کے تعارف پر وہ ایک کتاب لکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں لکھا ہے کہ اب بتاؤ پھر کیا ہے اسلام اور احمدیت کیا ہے، اب وہ جو کچھ کہو گے وہی لکھا جائے گا۔ تو حیرت ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ اپنے فضل سے یہ سامان فرما رہا ہے، اور تاتاری لیڈر ایسے ہیں جن سے ہمارا اب رابطہ ہے، ان کے متعلق توقع ہے کہ اگر وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے حقیقی مسلمان بن جائیں تو ان کی قوم پوری کی پوری ان کے ساتھ آ سکتی ہے، اس کے بھی امکانات ہیں۔ یوگوسلاویہ سے پہلی دفعہ نوجوان نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ان کو محدود وقت میں اجازت مل سکتی ہے، تو 3 مہینے کی جو ان کو چھٹیاں ہیں وہ یہاں انشاءاللہ آ کے گزاریں گے اور دینی تعلیم حاصل کریں گے، اور اپنے ملک میں جا کر پھر وہ پیغام پہنچائیں گے۔ ہنگری میں خدا تعالیٰ کے فضل سے نیا رابطہ قائم ہو چکا ہے، اور روس میں خدا تعالیٰ کے فضل سے نئے روابط قائم ہو چکے ہیں، ایک رابطہ نہیں کئی روابط، اور وہاں سے ایک بیعت تو براہ راست لیننگراڈ سے آئی تھی، اس کے بعد اب پتہ چلا ہے کہ وہاں جگہ جگہ احمدی پھیلے ہوئے تھے جنہوں نے کبھی بتایا ہی نہیں تھا، لیکن چونکہ انگلستان سے رابطہ نسبتاً آسان ہے اس لیے وہ اللہ کے فضل سے اب آتے ہیں، ملتے ہیں، رابطہ قائم کرتے ہیں، نئی ہدایتیں لیتے ہیں آ کے۔ کوئی دنیا کا حصہ ایسا نہیں رہا اب جہاں خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے احمدیت کے نفوذ کے سامان پیدا نہیں کر دیے۔ اور یہ آج کل کے مولوی چند بیچارے یہ نکلے ہیں ہماری زمینیں تنگ کرنے کے لیے، ان پر خدا کی زمین تنگ کر دی جائے، اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ ان کی تقدیر ہے، ان پر زمینیں تنگ کی جائیں گی۔ اپنے بندوں پر خدا زمینیں تنگ نہیں کیا کرتا، ان کے لیے تو وسعتوں کے وعدے ہی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں ان وعدوں کو پورا ہوتے ہوئے۔ ان کے لیے کیا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، کہ ہم نے ان کو مہلت دی اور دنیا کی نعمت دی، اور ان کے آباء کے ساتھ بھی یہی سلوک ہمارا رہا، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کا زمانہ لمبا ہو گیا، پک گئے سارے ان کے۔ اور زمانہ لمبا ہو گیا میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مومن دیکھ رہے تھے کہ ان پر پکڑ نہیں آ رہی، مومن دیکھ رہے تھے کہ ان کا زمانہ لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خود وہ لوگ جن کو تم سمجھ رہے ہو کہ ان کا زمانہ لمبا ہو گیا ہے، ان پر خدا تعالیٰ ایسی علامتیں ظاہر فرما رہا ہے کہ وہ خود اپنی زمین کو دن بدن تنگ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ ہم ہر طرف سے اپنا گھیرا تنگ کر رہے ہیں، ان پر ان کی زمینیں محدود کرتے چلے جاتے ہیں۔ افهم الغالبون، پس یہ کیسے بے وقوفوں والا نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ غالب آ جائیں؟
ایک طرف وہ ہیں جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے ان ارض اللہ واسعۃ، یقیناً اللہ کی زمین، اللہ والوں کی زمین پھیلنے والی زمین ہے۔ دوسری طرف منکرین کی تقدیر یہ ہے کہ ان کی زمین تنگ ہونے والی زمین ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم غالب آ جائیں گے۔ اس سے زیادہ بیوقوفی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بس آپ کو مبارک ہو، جن کے غم بھی مبارک ہیں، جن کی خوشیاں بھی مبارک ہیں، جن کے خوف بھی مبارک ہیں اور جن کی امیدیں بھی مبارک ہیں۔ اور ہر حال سے گزر کر ہم گواہ ہیں، ہم شاہد ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے نئی رحمتیں خدا تعالیٰ سے حاصل کی ہیں اور نئی برکتیں اللہ کی طرف سے حاصل کی ہیں۔ اور اس سب پر مستضاد یہ کہ خدا کا وعدہ ہے اور خدا کی انگلی اشارے کر رہی ہے آسمان سے کہ اے میرے بندو جنہوں نے صبر کیا، میں تمہیں بے حساب اجر دوں گا، اور تمہاری ہر جہت سے تمہاری زمین پھیلتی چلی جائے گی اور اس میں نئی وسعتیں اسے عطا ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اپنے مخالفین کو دیکھ کر ایک لمحہ کے لیے بھی مایوس نہ ہونا کہ ان کی عمر ذرا لمبی ہو گئی، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ وہ خود جانتے ہیں کہ ان کا زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے تیزی سے، اور ان کی زمینیں تنگ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ خدا کی تقدیر کا گھیرا روز بروز ان پر زیادہ تنگ ہو رہا ہے۔ بس جہاں یہ باتیں ہمارے دل میں نئے حوصلے عطا کرتی ہیں، ہمیں نئے اطمینان بخشتی ہیں، وہاں شکر کی طرف بھی تو توجہ دلاتی ہیں۔ اس لیے کثرت سے خدا تعالیٰ کا شکر کریں، دن رات خدا کا شکر کریں، کیونکہ خدا تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ شکر کرو گے تو پھر میں مزید بڑھا دوں گا۔ یہ بھی ایک جہت ہے وسعت کی۔ تو شکر کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس شکر کے نتیجے میں بھی آپ کو نئی وسعتیں عطا فرمائے گا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔